العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم الى آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، وانزلنا الیک الکتاب، یہ آیت ماقبل والی آیت انزلنا التورات پر معطوف ہے. ماقبل میں تورات کتاب اور پھر اس کے بعد انجیل کتاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا تھا. اب یہاں سے آخری کتاب قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہو رہا ہے. انجیل کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی، اور اس کتاب قرآن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ماقبل کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. معلوم یہ ہوا کہ ہر بعد والا جو حق پر ہو اس کے حق پر ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے حق والوں کی تصدیق کرے، اور جب تک ایسا رہے گا خیر چلے گا، اور نہیں تو خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے. آج کے فتنے فساد کے زمانے میں ہر بعد میں آنے والا اپنے پہلے والوں کو برا بھلا کہتا ہے. یہ قرآنی مزاج کے خلاف ہے. جو برے ہیں ان کو برا کہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوئے، اب صحابہ کرام پر نکیر کرنا، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، علماء پر، یہ بہت ہی زیادہ شر اور فتنے کی بات ہے. اس سے ایمان کی سلامتی بھی مشکوک ہو جاتی ہے. فرما رہے ہیں وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے. آپ کی طرف مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری. الکتاب الف لام یہاں عہد کے لیے خاص معہود متعین کتاب یعنی قرآن ہے. بالحق، حق کے ساتھ. یہ بالحق جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ مصنف کہہ رہے انزلنا سے متعلق، یعنی ہم نے اتارا، اور یہ ہمارا اتارنا حق کے ساتھ ہوا. لیکن انزلنا سے پہلے الکتاب ہے. اگر اس کو محذوف سے متعلق مان کر اور عبارت کو الکتاب سے حال بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر. اس صورت میں عبارت ہوگی وانزلنا الیک الکتاب حال کونہ متلبسا بالحق، درحال کہ یہ کتاب حق کے ساتھ متلبس ہے. کہتے ہیں یہ بالحق متعلق ہے انزلنا سے، ہم نے اتارا، اور یہ اتارنا حق کے ساتھ ہوا. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا یہ ترکیب میں الکتاب سے حال ہے. من الکتاب جو آگے آ رہا ہے یہ لما بین یدیہ میں جو ما موصول مبہم ہے اس کا بیان ہے. اور یہاں جو الکتاب میں الف لام ہے وہ عہد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام جنس کے لیے. لہذا تمام کتب سماویہ یہاں مراد ہو جائیں گے. درحال کہ یہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرنے والا لما بین یدیہ ای قبلہ، اپنے سے پہلے والے من الکتاب تمام آسمانی کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، مہیمن نگراں کو کہتے ہیں، شاہد مراد ہے یہاں. مہیمنا علیہ اس پر شاہد ہے، نگراں ہے.
یعنی جو ایمان لاوے اس کے حق میں شہادت دینے والی، اور جو ایمان نہ لائے اس کے خلاف شہادت دینے والی، وہ مہیمنن، اور جو نگراں ہے اس پر، کتاب پر، شاہدن، جو اس پر شہادت دینے والی یہ کتاب قرآن پاک ہے، والکتاب بمعنی الکتب، یہاں جو مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب میں الکتاب ہے، یہ الکتاب کتب کے معنی میں ہے، یعنی ہے مفرد لیکن الف لام اس میں جنس کے، لہذا جنس کی وجہ سے مراد جنس سے کتاب، ان تمام آسمانی کتابیں مراد ہو جائیں گی، اس لیے یہ الکتاب مفرد جمع کے معنی میں ہے الکتب، یہ کتاب کتب کے معنی میں۔ فاحکم بینہم، سو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یعنی ان اہل کتاب کے درمیان، اذا ترافعوا الیک، جب یہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی آپ کو فیصل بناتے ہیں کسی معاملے میں، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بما انزل اللہ، اسی کے مطابق جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی ان کے جو احکام پہلے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ذریعے وہ منسوخ ہو چکے، تو اب آپ جو فیصلہ کیجئے وہ اپنی طرف نازل کردہ احکام کے مطابق جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فاحکم، سو آپ فیصلہ دیجئے ان کے درمیان، ان کے یعنی اہل کتاب یہود نصارہ کے درمیان، اذا ترافعوا الیک، جب وہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، بما انزل اللہ، وہ فیصلہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، انزل اللہ الیک، جو آپ کی طرف اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی تمام امت ہے، گویا یہ خطاب بحیثیت وکیل کے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ خواہشات کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اس صورت میں اللہ نے جو شریعت آپ کو دی ہے وہ شریعت متروک ہو کر کے رہ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ شریعت پر طبیعت اور خواہش کو ترجیح دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ایسی ممانعت ہے تو دوسروں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ممانعت ہوگی۔ شریعت پر طبیعت کو ترجیح دینا یہ ایمان کے خلاف ہے، لہذا شریعت کو ہر حال میں غالب رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ عادلاً عما جاءک من الحق، یا عما جاءک عن اعراض کے لیے، عدول کے لیے، اور یہ محذوف ایک شبہ فعل سے متعلق ہو کر کے ترکیب میں حال ہے، لہذا مصنف نے نکالا عادلاً، دراحلے کہ آپ ہٹنے والے، الگ ہونے والے، عدول اور اعراض کرنے والے اس سے جو کہ آپ کے پاس آئے، یعنی حق سے، یعنی آپ خواہشات کی پیروی کریں اور حق سے انحراف کریں تو یہ آپ کے بالکل شان نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جائز بھی نہیں ہے۔ من الحق، یا ما میں جو ما ہے موصول، اس سے جو آپ کے پاس آیا، یہ من الحق میں من بیانیہ ہے، ما موصول کا بیان ہے، یعنی حق سے آپ اعراض نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر کسی کے لیے بنا دیا ہے شریعت اور منہاج، طریقہ، راستہ، شریعت اور طریقت۔ یہاں خطاب عام امتوں سے، امت محمدیہ ہی مراد نہیں ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں سب سے خطاب، ہر ایک کے لیے کچھ خاص شریعت ہوئی، منہاج، طریقت ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرعی احکام میں تو فرق رہا ہے امتوں میں، یہودیوں نصرانیوں کا قانون کچھ اور رہا، اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شریعت قانون کچھ اور ہے۔ یہاں جو آیت سے سمجھ میں آئے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ اس امت کے مطابق شریعت بنائی گئی، یہ فروع کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے نہیں۔ ہاں بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف نہیں رہا ہے بلکہ اتحاد ہوا،
چنانچہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح کی آیت کہتی ہے کہ تمہارے لیے مشروع کیا دین سے وہ باتیں جن کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ تو یہاں جو اتحاد سمجھ میں آ رہا ہے، جو نوح علیہ السلام کا قانون وہی تمہارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے، یہ اصل میں اصول کے اعتبار سے۔ اور یہاں جو آیت ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور منہاج طریقہ بنایا، یہ آیت جو اختلاف شرائع پر دلالت کر رہی ہے، یہ فروع کے اعتبار سے۔ تو معلوم ہوا کہ اصول میں مثلا عقائد، ایمانیات، توحید میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس میں تو ساری امتوں کے درمیان اتحاد ہے۔ ہاں فروعی احکام میں، جزوی احکام میں اختلاف ہوا ہے شریعت کا، جیسا کہ یہاں بیان کیا جا رہا۔ شرع یہ اصل میں مورد ماء، پانی جہاں لوگ وارد ہوتے ہیں، پنگھٹ، اس کو شریعت بولتے، جس پر جانور انسان وارد ہوتے ہیں پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ لیکن وہ جو مورد ماء، پانی جو جس پر کہ وارد ہوا جائے، پنگھٹ کو، مورد کو جو شریعت کہا جاتا، اس شریعت کو اللہ کے طریقے شریعت اور قانون کے لیے مستعار لے لیا گیا ہے۔ اور استعارے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ظاہری جسمانی پیاس کے لیے شریعت مورد ماء کی ضرورت ہوتی ہے، ویسی باطنی روحانی پیاس کو مٹانے کے لیے شریعت یعنی اللہ کے طریقے اور قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں شرعتن ہے اور پھر آگے منہاجن فرمایا۔ مصنف نے منہاجن کے معنی بتا، طریقہ واضح فی الدین یعنی دین میں واضح طریقہ، یمشون جس پر کے لوگ چلا کرتے ہیں۔ بعضوں نے منہاج سے مراد طریقت کو لیا ہے۔ شریعت اور طریقت یہ نام الگ الگ ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ہے شریعت ایک قانون ہے، اس قانون پر کیسے چلا جائے اس کا طریقہ یہ طریقت کہلاتا ہے، اسی کو منہاج سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ منہاج بالکل شریعتی کے معنی میں ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، اور لفظ الگ الگ کر کے ایک ہی بات کو دو لفظ سے جو تعبیر کیا، جو تکرار پیش کیا، یہ تکرار تاکید کے لیے۔ اور ہم نے تم میں سے ہر کسی کے لیے بنا دیا ہے امتوں شرعتن شریعت اور منہاج طریقہ، واضح راستہ یمشون علیہ جس پر کے لوگ چلیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ آگے یہ جو مختلف شریعتیں بیان کی گئی، اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت کر دیتا سب کو، یعنی سب کو ایک شریعت کے اوپر ڈال دیتا، سب ایک ہی دین پر قائم رہتے جو شروع سے لے کے آخر تک چلتا، اس میں کوئی ناسخ کوئی منسوخ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ولیکن یہ استدراک کے لیے یعنی وہم ہو رہا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک امت کر دیتا ہے، نہیں سب کو ایک شریعت پر، تو ایسا کیا کیوں نہیں؟ اسی کا جواب دیا، کہا کہ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر جو آزمائش کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ ہر ایک کو مختلف شریعتیں الگ الگ دی گئیں، آزمائش کے دیکھے کون اطاعت کرتا ہے کون معصیت کرتا ہے۔ اسی حکمت کے پیش نظر فروع کو متفرق کر دیا گیا اور فروعی اعتبار سے شریعت کو مختلف کر دیا گیا تاکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تم کو ایک امت یعنی ایک شریعت پر قائم رہنے والی، سب کو ایک ہی امت بناتا۔ وَلَكِنْ فَرَّقَكُمْ فِرَقًا، لیکن اللہ نے جزوی فروعی احکام میں مختلف شریعتوں میں تم کو بانٹ دیا۔ فَرَّقَكُمْ فَرْقًا، تم کو فَرَّقَكُمْ فِرَقًا، تم کو مختلف فرقوں میں، فرقہ یہ فرقہ کی جمع، مختلف فرقوں میں گروہوں میں بانٹ دیا، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ لیبلوا بلا سے جو اختبار آزمائش کے معنی میں، لیختبرکم
تاکہ وہ تمہیں آزمائے، آزمائش کرے ان باتوں میں آتاکم جو وہ تمہیں عطا کرے، یعنی من الشرائع، فیما میں ما موصول مباح میں بیان نکالا، یعنی وہ مختلف شریعتیں جو اللہ نے تم کو دی ہیں ان میں تمہارا امتحان لینا اللہ کو مقصود ہے اس متفرقہ مختلف شریعتوں سے، لینظر المطیع منکم والعاصی، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اطاعت کرنے والے کو، والعاصی اور معصیت کرنے والے کو، یعنی دونوں کا معاملہ الگ الگ ظاہر ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات، سو تم خیر کی چیزوں کی طرف آگے بڑھو، ای سارعوا الیہا، یعنی سبقت کرو، تیزی سے ان خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، مراد نیکی اور خیر کے سارے کام۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا اکٹھا ہونا، لوٹنا ہے۔ یہاں جمیعا ترکیب میں حال ہے، کم ضمیر سے حال مانے ہوں گے الی اللہ مرجعکم حال کونکم جمیعا، دراں کہ تم تمام کے تمام، یعنی کوئی بچے گا نہیں، سب کو لوٹنا، سب کا ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف، بالبعث، بعث کے ذریعے کہ جب بعث ہوگی حیات بعد الممات تو سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں باخبر کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، مراد اس سے دینی امور ہے، دنیاوی امور کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دینی امور جن تم اختلاف کرتے ہو، اور باطل پر ہو کر آدمی اپنے کو حق پر سمجھتا، اس کو اللہ پاک اس قیامت کے دن ظاہر فرما دے گا۔ لہذا کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون طاعت والا، کون معصیت والا، جس کا جو عقیدہ، نظریہ اور جس طرح کا عمل ہوگا، اللہ پاک اس سے اسے باخبر کر دے گا۔ باخبر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا دے گا، کسی کے لیے ثواب، کسی کے لیے عقاب۔ بس وہ باخبر کر دے گا تمہیں اس سے جس میں تم اختلاف کرتے، یعنی دینی امور میں۔ وَيَجْزِي كُلًّا مِّنكُمْ بِعَمَلِهِ، یہ عبارت لا کے يُنَبِّئُكُم خبر دینے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، یعنی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی خبر پر اللہ کی طرف سے عقاب یا ثواب، جزا یا سزا کا فیصلہ مرتب ہوگا۔ وَيَجْزِي، اور بدلہ دے گا تم میں سے ہر ایک کو بِعَمَلِهِ، اس کے عمل کے مطابق، جیسی کرنی ویسی بھرنی بھگتنی پڑے گی بعث جب ہوگی قیامت پر۔ اس لیے آدمی کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر دامن گر رہے، اس سے غافل ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.